تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیبو بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق۔ آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں درم کے بنتے ہوں گے، وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ باقی مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، وہ جائز ہے۔ تو اور جو روح قربانی ہے وہ ہے اصل میں جب ہم جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ میں اپنے غلط جذبات پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ میں اس چھری پھیرنے کے بعد جھوٹ پہ چھری پھیر رہا ہوں، بے ایمانی پہ چھری پھیر رہا ہوں، فحاشی پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ ہر گندے برے گناہ سے میں بچنے کے لیے اپنے نفس پہ چھری پھیر۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے۔ جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔